اسرائیل نے رات گئے ایران پر حملہ کیا، جس کے بعد پھر ایران نے بھی اسرائیل کے حملے کا منہ توڑ جواب دیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن کن مقامات پر حملہ کیا گیا، کتنا نقصان ہوا اس حملے سے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی اب تک ہار چکے ہیں۔ اسرائیل نے رات گئے 3:30 بجے 200 سے زائد ڈرونز، میزائلز اور جنگی طیاروں کی مدد سے ایران کے 100 سے زائد مقامات پر حملہ کیا، ان کو نشانہ بنایا اور سب سے بڑا حملہ جو تھا وہ نیٹنز پر کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اصفہان میں موجود نیوکلیئر اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ خرم آباد کی جو فوجی تنصیبات ہیں ان پر بھی حملہ کیا گیا۔ تبریز اور اس کے ساتھ تہران کے مختلف شہر جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں آرمی جنرل اسٹاف کے ہیڈ کوارٹرز اور علی شمخانی کا رہائشی مقام جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ اب اس حملے سے 20 سے زائد سینئر ایرانی کمانڈرز جو ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ کئی نیوکلیئر سائنسدان جو ہیں وہ بھی اس حملے سے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے عام شہریوں کی تو عام شہری بھی اس حملے کی زد میں آئے ہیں اور خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد جو ہیں ابھی تک اس دنیا سے جا چکی ہیں، جبکہ متعدد لوگ ایسے ہیں جو کہ شدید زخمی ہیں، جن کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ اس اسرائیل نے جو ایران پر حملہ کیا ہے، اس حملے کے نتیجے میں ایران کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب اسرائیل نے ایران پر جو یہ حملہ کیا ہے، اس آپریشن کو رائزنگ لائنز کا نام دیا گیا تھا۔ اب اسرائیل جیسے ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران کی جانب سے اس حملے کو اعلان جنگ قرار دیا جاتا ہے اور صرف چند ہی گھنٹوں میں ایران جو ہے اپنے 100 سے زائد ڈرونز اسرائیل کی حدود میں بھیجتا ہے، لیکن اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے آئرن ڈوم، وہ راستے میں ہی ان زیادہ تر ڈرونز کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور پھر جس کے نتیجے میں اسرائیل میں کوئی جانی نقصان دیکھنے میں نہیں آتا ہے، نہ ہی کوئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر کوئی خاص طور پر اسرائیل میں نقصان ہوا ہو۔ ہاں، لیکن صرف وہاں پر اس شہر میں جو ہے خوف و ہراس جو ہے وہ ضرور پھیل چکا ہے۔ اب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا۔ ایران جو تھا وہ اسرائیل کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ ایران ہرگز اپنے اندرونی نظام اور خود مختاری پر حملہ جو ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا کیوں؟ اب اس کی سب سے بڑی وجہ تو ایران کا جوہری پروگرام ہے، جس کے بارے میں اسرائیل کافی مرتبہ یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ اسرائیل کا یہ جو جوہری پروگرام ہے یہ ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کی کوشش کرتا ہے، جو کہ نہ صرف خطے کے لیے خطرہ ہے، خطے کے لیے تو خطرہ ہے ہی ہے، لیکن یہ اسرائیل کے وجود کے لیے بھی بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن ایران جو ہے وہ بارہا بار یہ بتا چکا ہے، وضاحت دے چکا ہے کہ ان کا یہ جو جوہری پروگرام ہے وہ صرف اور صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور ان کا مقصد نہ تو کوئی ایٹمی طاقت کا حصول ہے، نہ ہی کوئی ہتھیار حصول کرنے ہیں۔ اس کا جو جوہری پروگرام ہے اس کا مقصد صرف اور صرف پرامن مقاصد ہے۔ لیکن عالمی جوہری ادارہ اور جو مغربی ممالک ہیں وہ ایران کے اس وضاحت سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے جو ہے ایران پر حملہ کیا اور زیادہ تر حملے جو ہیں وہ ان کے جوہری تنصیبات پر کیے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے کتنے روز جاری رہتی ہے، کون کون سے ممالک جو ہیں وہ ایران کا ساتھ دیتے ہیں اور رول ادا کرتے ہیں اس جنگ کو روکنے میں۔